جو عمران خان نامی نام ہے، اس کو ایسی کیا قدرت کی بخش ہے کہ یہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ دہشت، فساد، انتشار کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. اڈیالہ والا عمران خان ہے، اس نام کے ساتھ بھی فساد ہی جڑا ہوا ہے. اب ہمارے عمران ریاض خان صاحب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پہ بھی حملے اور یہ سب کچھ چل رہا ہے. پاکستان کی فوج نے جو کچھ کیا وہ بالکل بین الاقوامی قانون کے مطابق بالکل درست ہے. دہشت گرد ہمارے دشمن ہیں، جہاں پر دہشت گرد ملیں گے ہم ان کو ماریں گے. عمران خان صاحب نے جو سیاست کا ایک پیٹرن متعارف کروایا کہ اپنے اداروں کو بدنام کرو، انہیں گالم گلوچ کرو، ہذیان بکو، وہ پیٹرن اب اس حد تک پینیٹریٹ کر چکا ہوا ہے. جن 16 جوانوں کے شہید ہونے کی ہم نے بات کی ہے وہ ہمارے پاکستانی تھے، ہمارے پاکستان کے جوان. ان کی شہادت پہ بجائے اس کے کہ دکھی ہوں، پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں وہ اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ ہنسی مذاق کر رہے تھے بلکہ بہت ہی واہیات کمنٹ کر رہے تھے. سعدیہ، آپ جس عمران خان کی بات کرتی ہیں وہ پہلے بھی ذہنی مریض تھا اور اب بھی وہ ایک ذہنی مریض ہے. یہ میرے پاس جو اس وقت انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان شیزوفرینیا کے مریض بن گئے ہیں. شیزوفرینیا کے، اور اس نے پوری قوم کو اور اپنے فالوورز کو خاص طور پہ ذہنی مریض بنا کے رکھ دیا. السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے. یقیناً آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار اور صحافی جناب نجم ولی خان صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. سر آپ سے ابتدا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ آپ اتنے کانٹروورسیز میں کیوں ہیں جب سے آپ نے سرکاری ٹی وی کو جوائن کیا ہے؟ کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اور آپ پہ جو سب سے زیادہ الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ کیونکہ آپ نون لیگ کی لائن ٹو کرتے ہیں اس لیے آپ کو نون لیگ نے اوبلائج کیا ہے. تو ان ساری افواہوں میں کس حد تک سچائی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم پاکستان ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ آپ اسٹیٹ کے چینل کے اوپر جا کر اپنی اسٹیٹ کی بات کریں، اپنی ریاست کی بات کریں. سعدیہ، یہ کہاں کی بات ہوئی کہ ہم پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہوں، پاکستان کی فوج کے خلاف بات کر رہے ہوں، پاکستان کی اکنامکس کو، اس کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے بات کر رہے ہوں تو ہم اس پر فخر محسوس کریں. لیکن اگر آپ تعمیر کی بات کریں، آپ ترقی کی بات کریں تو آپ اس پر جو ہے معذرت خواہانہ رویے کی طرف چلے جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بنیادی کنسیپٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان ٹیلی ویژن پر انڈیا کے کسی جرنلسٹ نے آ کر، اسرائیل کے کسی جرنلسٹ نے آ کر پروگرام نہیں کرنے. وہاں پر پاکستان کے صحافیوں نے جا کر بات کرنی ہے، پاکستان کی بات کرنی ہے، اور اس پر مجھے فخر ہے کہ میں ہمیشہ سے پاکستان کی بات کرتا ہوں. دوسری رہ گئی بات مسلم لیگ نون کے حوالے سے. دیکھیے، بہت سارے لوگ میرے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے کیونکہ میں اپنی پرسنل لائف کو، چیزوں کو بہت زیادہ ڈسکس بھی نہیں کرتا. میں جب اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں تھا، میں ایم ایس ایف ایم یو کالج کا سیکٹری تھا. مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بات کر رہا ہوں، اور آج سے میں کوئی 30-40 سال پرانی بات کر رہا ہوں. میں وہاں پر ایم ایس ایف میں رہا. میں نے مسلم لیگ نون سے میرا تعلق کیا ہے، میں کیوں اسے پسند کرتا ہوں؟ پاکستان میرا وطن ہے، میں نے یہاں پر رہنا ہے. سعدیہ، جو یہاں کی ڈیولپمنٹ کی بات کرے گا، جو یہاں پر کنسٹرکشن کرے گا، جو یہاں پر ہسپتال بنائے گا، جو یہاں پر سڑکیں بنائے گا، جو یہاں پر ڈیم بنائے گا، جو یہاں پر ایئرپورٹ بنائے گا، جو یہاں پر دانش اسکول بنائے گا، جو یہاں پر اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ دے گا، یہ میرا بطور صحافی فرض ہے کہ میں اس کی سپورٹ کروں. اگر میں نہیں کرتا، میں بددیانتی کرتا ہوں. کس کے ساتھ بددیانتی کرتا ہوں؟ اپنے عوام کے ساتھ کرتا ہوں. لہٰذا اگر پاکستان ٹیلی ویژن پہ بات کرنے، اس سے پہلے بھی میں پی ٹی وی پہ کرتا رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. میں آج ٹی وی میں رہا، میں سٹی 42 میں رہا، نیو کو میں نے شروع کیا. تو یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور دوسری بات، اعتراض کرنے والوں کا کیا ہے؟ دیکھیں، آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف والے آپ پر اعتراض کریں گے، جماعت اسلامی والے کریں گے، پیپلز پارٹی والے کریں گے. آپ پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں گے تو باقی جو ابھی میں نام لیے وہ کریں گے. آپ کسی کو بھی سپورٹ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اعتراض تو ہونا ہے. آپ کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ پر اعتراض نہ ہو اور آپ کے بارے میں کوئی اچھی بات کہہ دے. وہ یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ مر جائیں. اس سے پہلے جو ہے ہر کوئی آپ نہ کوئی جو ہے اختلاف کرتا رہے گا. بلکہ اب تو ہم اس اخلاقی بدحالی کی جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ شاید مر بھی جائیں تو کوئی اچھی بات نہیں کرتا، تنقید کرتا ہے. بہت بری صورتحال میں عمران خان صاحب نے خاص طور پہ اور ان کی پارٹی نے ہمیں پہنچا دیا ہے. اخلاقی زوال جو ہے
بدترین زوال سے گزر رہے ہیں. سر پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گی کہ کچھ صحافی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو ببانگ دہل جو ہے وہ ان کا سپورٹ بھی کرتے ہیں, ان کی لائن ٹو کرتے ہیں, اور پی ٹی آئی کی خاطر وہ جھوٹ اور فیک جو انفارمیشن ہے اس کو سپریڈ بھی کرتے ہیں. لیکن اور وہ بیٹھے ہوئے بھی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ہیں, لیکن اسٹل ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا جاتا. لیکن اگر کوئی پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کرنے والا یا پی ٹی آئی کا نقاد صحافی ہو تو وہ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ایفیلیٹڈ یا ایسوسیٹڈ نہیں ہو, اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس روش کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے سوشل میڈیا کے حوالے سے لوگوں کی محرومیوں سے کھیلے ہیں, اور ہم نے ایک بیانیہ بنایا شروع سے کہ پاکستان کی مشکلات کی وجہ جو ہیں یہ دو جماعتیں ہیں, وہ مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے. ہر بندہ جو حکومت سے ناراض ہوتا ہے, جس کی گلی نہیں بنتی, جس کو بجلی کا بل زیادہ لگتا ہے, جس کو وہ حکومت پر تنقید پسند کرتا ہے, اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو تنقید کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ ویوز لے رہے ہوتے ہیں بجائے آپ. میں اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں. ہم دونوں چلتے ہیں اچھرا بازار, انارکلی بازار, کسی بھی بازار میں چلتے ہیں, وہاں پر آپ اچھی بات کہتے ہوئے کوئی بھی آپ دکانداروں کو السلام علیکم, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, کیسے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ کہتے ہوئے آپ اچھرا موڑ سے لے کر اندر پاکستانی چوک تک چلے جائیں, سینکڑوں دکانداروں سے ملنے, کوئی آپ کی طرف توجہ نہیں دے گا, کوئی آپ کو جواب دے گا, کوئی جواب نہیں دے گا. لیکن آپ وہی اچھرے موڑ کے اوپر کھڑے ہو کے ایک بڑی سی گندی سی گالی نکالیں, زور سے ہذیان بکیں, وہاں پر فضول گوئی کریں, تمام لوگ مجمع لگا کے آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے اور آپ کی طرف سب کی توجہ ہو جائے گی. تو یہ تمام لوگ جو بکواس کر رہے ہیں, جو گالیاں دے رہے ہیں, جو تنقید کر رہے ہیں, جو بک بک کر رہے ہیں, وہ توجہ لے رہے ہیں. اتنی سی بات ہے ساری کی ساری. اور جو کوئی اچھی بات کرتا ہے, تعمیری بات کرتا ہے, وہ نظر انداز ہو جاتا ہے. صحیح. سر بدنام کرنے کی جہاں تک بات آئی تو ایک نام دماغ میں فوری طور پہ آتا ہے جب بھی پاکستان یا پھر پاکستان مسلم لیگ یا ریاست پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی بات آتی ہے تو سب سے بڑا نام جو دماغ میں آتا ہے وہ عمران ریاض خان صاحب کا آتا ہے. اور ایک ایسا شخص جو 3 سال سے پاکستان کے اداروں پہ اور ڈائریکٹلی پاک افواج کے اوپر بکواسیات کر رہا تھا, لیکن بڑے آرام سے پاکستان میں رہ رہا تھا. لیکن کیا کہتے ہیں کہ ایک حسن امتزاج ہے یا کیا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کے خلاف اس نے ایک کوئی بات کی, گنڈا پور نے دھمکی دی اور وہ ودن 2-3 ویکس جو ہیں وہ بھاگ بھی گئے, انہیں بھاگنے بھی دیا گیا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے پاسبل ہوا کہ ایک شخص جو ڈائریکٹلی ریاست کے اداروں کے خلاف ہذیان بک رہا ہے, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور وہ خاموشی سے نکل بھی گیا, اداروں کو پتہ بھی نہیں چلا. کس نے سہولت کاری کی؟ اور اگر وہ باہر چلے گئے ہیں تو اب وہ شہباز گل کی طرح, عادل راجہ کی طرح اور حیدر مہدی کی طرح بیٹھ کے وہاں پہ ہذیان بکیں گے, تو یہ کیوں ہونے دیا گیا؟ دیکھیں, پاکستان سے نکل جانے کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت سارے راستے موجود ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے موجود ہیں, آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے, تو بہت سارے لوگ نکلتے ہیں. صرف عمران ریاض کی بات نہ کریں, لوگ ڈنکی نگاہ کے بھی نکلتے ہیں. پھر بعد میں ہم ان کو ترکیہ سے آگے جاتے ہوئے اور یونان سے اور لیبیا سے آگے جاتے ہوئے ہم ان کو ڈوبتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں. عمران ریاض سے میرا ایک پروفیشنل تعلق ہے. وہ جرنلسٹ رہے, پھر وہ یوٹیوبر کے طور پہ سامنے آئے. ان کی کمائی اس سے انہوں نے بہت اچھا کمایا, ان کا ٹیلنٹ تھا, انہوں نے اچھا کمایا. جب تک وہ پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی, فوج کے ساتھ تھی, وہ بھی ساتھ تھے. پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کا کاروباری مفاد یہی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہی سوئچ کر جائیں اور اپنا موقف بدل لیں. اچھا, یہ ساری باتیں, ان کا نکل جانا بھی کوئی اتنا حیرت انگیز نہیں ہے. آپ رشوت دے سکتے ہیں, آپ غیر قانونی کسی بھی طریقے سے نکل سکتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو میرے ذہن میں سب سے بڑی بات آ رہی ہے وہ میں چاہتا ہوں, میں اس کے باوجود کہ میں عمران خان سے یا عمران ریاض خان سے بہت زیادہ اختلاف رکھتا ہوں, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور میں ببنگ دہل کہنا چاہتا ہوں. مجھے خطرہ ہے اللہ تعالیٰ عمران ریاض خان کی زندگی کو بچائے. اس سے پہلے ارشد شریف کو بھی ان لوگوں نے نکالا تھا اور انہی ذریعوں سے نکالا گیا تھا. پھر ان کو جو کینیا پہنچا کر جو حال کیا گیا تھا وہ سب کے سامنے ہے. مجھے اس میں بھی کسی سازش کی بو نظر آ رہی ہے. عمران ریاض یہاں پر موجود تھا,
یہاں پر محفوظ تھا, یہاں پر اس کی زندگی محفوظ تھی. اس کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھاتا تھا وہ شور مچا دیتا تھا, اور شور مچانے کے بعد تمام انسانی حقوق کی تنظیموں سے لے کے, اور ہم جرنلسٹ باقی بھی, ہم اختلاف رائے کرتے ہیں, ہم دشمن نہیں ہیں کسی کے بھی, اور ہونا بھی نہیں چاہیے, وہ بچ جاتا تھا. میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ افغانستان پہنچا, وہ جہاں بھی پہنچا, اس کا آگے جہاں بھی اس نے جانا ہے, مجھے اس کی زندگی خطرے میں نظر آ رہی ہے. وہ ایک ٹریپ کا شکار ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بچائے اور اس کو محفوظ رکھے. دیکھیے ڈالر وہ شاید جو کچھ وہ بولنا چاہتا تھا شاید پاکستان کی سرزمین پہ رہ کر وہ نہیں بول پا رہا تھا. اس کی کمائی میں کمی آ رہی تھی. جیسے وہ کہتا تھا نا کہ میں کئی کروڑ کے گھر اس طرح ہی خرید سکتا ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک مرتبہ پھر لالچ اس کو باہر لے کر گیا ہے. میرے دوست کو, میں اس سے بہت اختلاف کرتا ہوں, لیکن مجھے شدید تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ وہ جو ہے جن لوگوں کے, اور مجھے پھر کہنا ہے کہ اگر ارشد شریف کے حوالے سے اس کی فیملی تعاون کرتی, اگر ارشد شریف کے معاملے کے اوپر اس کا لیپ ٹاپ مراد سعید وغیرہ سے برآمد کر لیا جاتا تو بہت کچھ انکشافات ہوتے. وہ بہت خوفناک لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے, ان کی رحم و کرم پر چلا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی خیر کرے. مجھے اس کی زندگی خطرے میں نظر آ رہی ہے. ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں. سر جاننا ہی چاہوں گی کہ ارشد شریف صاحب کو جو راستہ دیا گیا تھا وہ براستہ دبئی ٹو کینیا گئے, لیکن یہ تو ڈائریکٹلی دہشت گردوں کے ٹھکانے کے اندر پہنچ گئے, یعنی جہاں سے دہشت گردی پروڈیوس ہو رہی ہے, جو کہ پوری دنیا میں علاقہ بدنام ہے دہشت گردوں کے لیے, اور جہاں پہ ابھی پاک فوج نے سو کالڈ مجاہدین کے ٹھکانے پہ حملہ, وہاں پہ جانا آپ کو لگتا ہے کہ کمانے کے لیے اور پیسے کی لالچ میں اپنی زندگی کو جانتے بوجھتے آگ میں جھونک دینا یہ ایک عقل مندی تھی؟ ٹریپ ہو گئے نا وہ. ان کو میرا خیال ہے کہ ان کی منزل افغانستان ہرگز نہیں ہے, وہ اس سے آگے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن پاکستان سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا اور نہیں ہے. سو ان کو جو راستہ ملا وہ اس کے ذریعے آگے نکل گئے. وہ افغانستان سے آگے جائیں گے, اور کہاں جائیں گے ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن چونکہ میرے پاس, میں غیب کا علم تو میرے پاس ہے نہیں, لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ کسی ایسے ملک میں جا سکتے ہیں جہاں پر بیٹھ کر وہ آسانی کے ساتھ, آزادی کے ساتھ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر سکے, پاکستان کی فوج کے خلاف کر سکے. اس میں کیا پاسبلٹی ہے کہ وہ افغانستان میں ہی رہ کے یہ سب کریں؟ کیونکہ مراد سعید بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ہذیان بک رہے ہیں, اور موسٹلی جو بھی یہاں سے اس طرح کے جتنے کریکٹرز نکل رہے ہیں یا تو وہ امریکہ یا لندن جا کے بیٹھتے ہیں, یا پھر تیسرا ان کا جو ہے وہ مراد سعید جیسوں کا افغانستان میں. تو کیا پاسبلٹی کہ وہ افغانستان میں ہی رہ کے اپنے یوٹیوب چینل کو لے کے چلیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ افغانستان میں اس قسم کی سرگرمیاں یا ایکٹیویٹیز یا چیزیں موجود نہیں ہیں کہ وہ زیادہ دیر وہاں پر رہ سکیں. مراد سعید تو پوری کی پوری وہاں بیٹھ کر ایک ملیشیا چلا رہے ہیں, ایک انہوں نے اپنا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. مراد سعید کی چیزیں, معاملات کچھ اور ہیں. ان کا پاکستان کے اندر آنا غیر قانونی طریقے سے کسی نہ کسی بارڈر کے ذریعے, کسی نہ کسی پورز وے سے وہ آنا جو ہے نا وہ ان کے لیے ضروری ہے. تو وہ پاکستان کے ساتھ, کیونکہ وہ عمران خان کے بعد اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی یہ سرگرمیاں ہیں, چاہے وہ لاہور میں ہو رہی ہوں, پیٹرول بموں سے حملے ہو رہی ہوں, چاہے وہ اسلام آباد میں آگ لگائی جا رہی ہو, چاہے وہ 9 مئی برپا کیا جا رہا ہو, چاہے وہ ابھی یہ فائنل کال کے موقع پہ جو کچھ ہوا وہ سب کچھ کیا جا رہا ہو, تو مراد سعید اس میں براہ راست خود اس کو کمانڈ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ پی ٹی آئی کی الذوالفقار جو ہے وہ مراد سعید کے ذریعے چلائی جا رہی ہے. ان کا یہاں پر رہنا ضروری ہے, یعنی ان کا جو عسکری ونگ ہے, جی ہاں, پی ٹی آئی کا عسکری ونگ, اس کو چلانے کے لیے ان کا یہاں پر رہنا ضروری ہے. لیکن عمران ریاض جو ہے ان کا افغانستان میں رہنا ضروری نہیں ہے. وہ یہاں سے دیکھیے, اس سے پہلے انہوں نے دبئی جانے کی کوشش کی, انہوں نے سعودی عرب جا کر اور وہاں سے کوشش کی کہ میں کس طرح سلپ ہو جاؤں گا, کچھ کروں گا. وہ تمام راستے روک دیے گئے. اب ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ وہ یہاں سے ڈنکی لگائیں یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ یہاں سے نکل سکے. تو انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا, افغانستان چلے گئے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ دیر وہاں پر رہیں گے, مہینہ 2 مہینے 3 مہینے, اس کے بعد وہ اگلی منزل کی طرف چلے جائیں. صحیح. سر جس ایریا میں گئے ہیں عمران خان صاحب, وہاں پہ پاک فوج نے بھی حال ہی میں کل کارروائی کی ہے, اور وہ جو سو کال جن کو مجاہدین کہتے تھے, جو خوارج تھے, دہشت گرد تھے, جنہوں نے ہم ابھی حال ہی میں ہمارے 16 جوان جو ہیں پاک فوج کے جوان کو شہید کیا تھا, ان سمیت 25 جو ہیں دہشت گرد, ان کو جہنم رسید کیا ہے. ایک تو یہ مجھے بتائیے گا کہ
آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دوسرا سوال اسی میں سے نکلتا ہے کہ یہ جو عمران خان نامی نام ہے، اس کو ایسی کیا کہتے ہیں کہ قدرت کی بخش ہے کہ یہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ دہشت، فساد، انتشار کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. یعنی ہمارے والا جو ڈیالہ والا عمران خان ہے، اس نام کے ساتھ بھی فساد ہی جڑا ہوا ہے. اب ہمارے عمران ریاض خان صاحب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پہ بھی حملے اور یہ سب کچھ چل رہا ہے. آپ اس چیز نہیں، کو حملہ تو دیکھیے، ایک ہے ریٹن انٹرنیشنل لا، ایک ہے ان ریٹن انٹرنیشنل لا، بین الاقوامی قانون ہے. اور چونکہ اس بین الاقوامی قانون میں امریکہ جو ہے بہت آگے ہے، تو امریکہ نے خود جب 9/11 ہوا تو اس کے بعد اس نے افغانستان پر اسی انٹرنیشنل لا کے تحت آ کر بمباری کی، وہاں پر اپنی فوجیں بھیجیں کہ وہاں سے دہشت گردی جو ہے وہ امریکی مفادات کو متاثر کر رہی ہے. تو جب یہ ایک انٹرنیشنل لا موجود ہے تو پاکستان کی فوج کو بھی اسی طرح حق حاصل ہے کہ جب ہماری فوج کے اوپر بار بار حملے ہو رہے ہوں، جب ہر روز کی بنیاد کے اوپر ہمارے فوجی جوان، ہمارے افسران شہید ہو رہے ہوں، تو ہم نے اس دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنا ہے. پاکستان نے بار بار افغانستان کی حکومت سے کہا کہ وہ اس کا نوٹس لے، وہ کارروائی کرے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ نوٹس نہیں لیا گیا، یہ کارروائی نہیں کی گئی. ہمیں شکوہ ہے ان طالبان سے جن کی حکومت کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی کنسنٹ سے، پاکستان کی کوشش سے قائم ہوئی، لیکن اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جس قسم کا رویے کا اظہار کیا، جس طرح وہ بھارت نوازی کرتے ہیں، تو ہمارے ان سے گلے شکوے، ہمارے بھائی ہیں لیکن وہ ایسے بھائی ہیں کہ ہمیں ان سے شدید شکوے ہیں. وہ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، وہ ہمارے جوانوں کو مار رہے ہیں، وہ ہمارے بھائیوں کو مار رہے ہیں، وہ یہاں پر امن و امان کے مسائل پیدا کر رہے ہیں، وہ یہاں پر ہماری جو اکانومی جس کو ہم دوبارہ سٹریم لائن کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اس کو تباہ کر رہے ہیں. تو ایسے میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج نے جو کچھ کیا وہ بالکل بین الاقوامی قانون کے مطابق بالکل درست ہے. دہشت گرد ہمارے دشمن ہیں، جہاں پر دہشت گرد ملیں گے ہم ان کو ماریں گے. اور اگر افغانستان کی حکومت خود کارروائی کرتی تو پاکستان کی فوج کو یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا. سر یہ جو ایران میں ابھی ہمیں حال ہی میں جنرل عاصم منیر صاحب ہی کی ٹینیور میں ہم لوگوں نے حملہ کر کے ان کو میسج دیا کہ ان کو شٹ اپ کال دی، اس کا بڑا ایک اسٹرانگ امپیکٹ آیا. اب افغانستان تو کیا جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کا جو ایک اسٹرانگ سٹانس ہے کہ ڈونٹ یو ڈیئر، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے جو ہمسایہ ممالک جو دہشت گردی پروڈیوس کر رہے ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے ایران ہو، چاہے افغانستان ہو، کیا ان کو اسٹرانگ میسج مل رہا ہے اور کیا ان کو یہ شٹ اپ کال جو یہ اس کو کنٹینیو کریں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹل اپنی اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو لے کے چلیں گے؟ ابھی دیکھیں، ریاستوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے. ہم بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہمسائے ہیں انڈیا، وہ مقبوضہ کشمیر کی وجہ سے اور تنازع کشمیر کی وجہ سے ہمارے خلاف اس کی جو ہے جس قسم کی کارروائیاں کرتی ہے. ایران کی سرزمین کو جس طرح استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے، اور ہمارے کچھ جو ہیں سی پیک کے حوالے سے، پھر وہ گوادر پورٹ اور پھر اس کے مقابلے میں چارباغ کی جو پورٹ ہے اس کے حوالے سے، تو ایران کو بھی ایک میسیج دیا گیا کہ آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہ کریں. ان کے جو شہید ہو جانے والے صدر، انتقال کر جانے والے طیارہ حادثے میں صدر، جو ہیلی کاپٹر حادثے میں، وہ صدر جب پاکستان تشریف لائے تھے تو معاملات کافی حد تک ہمارے بہتر ہو گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ خیال رکھیں گے اور ان کو خیال رکھنا چاہیے. افغانستان سے ہم بار بار بات کرتے ہیں اور ہمیں مجبوراً یہ کارروائی کرنا پڑتی ہے. اور پاکستان جو ہے، میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں طالبان کے، میں ان سے یہ کہوں گا کہ اب وقت ختم ہو گیا، اب آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی، اب یہ دھندا نہیں چلے گا. پورا افغانستان جو ہے کس چیز کے پہ چلتا ہے؟ وار لارڈز کے ذریعے چلتا ہے. انہوں نے دہشت گردی کو، منشیات کو، اسلحے کو اپنا بزنس بنایا ہوا ہے. اغوا برائے تاوان ان کا بزنس ہے. تو اس قسم کے بزنسز اب نہیں چلیں گے، اب منشیات نہیں چلے گی. جس طرح دیکھیے بہت سارے لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، لیکن پاک فوج نے جس طرح آپ کو بارڈر کے اوپر، چمن کے بارڈر کے اوپر اب جائیں، وہاں پر جس طرح دھرنا بھی رہا، فوج نے جس طرح اسمگلنگ کو ختم کیا. بہت سارے لوگ کہتے تھے جی یہ تو کمائی کا ذریعہ ہے ان کی، اور دیکھیں انہوں نے اس اسمگلنگ کو ختم کیا. انہوں نے جو ٹریفکنگ تھی اس کو بند کیا، جو ڈرگس کی ٹریفکنگ تھی اس کو روکنے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کی 3-4 چیزیں بہت زیادہ پازیٹیو ہیں، بہت ہی مثبت ہیں.
ایک تو ان کی شخصیت ہے، ٹھیک ہے، وہ حافظ قرآن ہے، اسلام پر بلیو رکھتے ہیں، اس سے پہلے جنرل پرویز مشرف سے بالکل مختلف پرسنالٹی کے مالک ہیں وہ، لیکن پکے اپنے عزم میں پکے ہیں۔ دوسری بات ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان تک کوئی پراپرٹی مافیا جو ہے وہ ایکسیس نہیں کر سکتا۔ ماضی میں معذرت کے ساتھ ہمارے کوئی صحافیوں کے ذریعے پراپرٹی کنگ جو کہلاتے تھے وہ ان تک پہنچ جاتے تھے، اپنے کام کرواتے تھے، جیسے عمران خان کی بیوی کو جس طرح ہیرے کی انگوٹھیاں دی جاتی تھیں، تو اسی طرح ماضی میں یہ کوشش کی جاتی تھی کہ وہ پاک فوج کے سربراہ تک، اور اس میں معذرت کے ساتھ یہ جو آج ہمارے بہت سارے صحافی پاک فوج پہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ان کے سہولت کار ہوتے تھے۔ اب یہ سہولت کاری ختم ہو گئی۔ تیسرا، وہ کسی سے امپریس نہیں ہوتے، کسی کی جو ہے انفلوئنس میں نہیں آتے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تک وہ کسی صحافی سے نہیں ملے، اور کسی صحافی سے نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے مشورے بھی نہیں لے رہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں انفارمیشن بیسڈ کر رہے ہیں، اپنے عزم کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، تو وہ بھی جو ہے ایک اس سے اگلی جو چیز ہے پراپرٹی مافیا سے ہٹ کے، وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے آرمی چیف بن کے سامنے ہیں جنہوں نے ان اطلاعات کا بڑا سختی سے نوٹس لیا کہ پاکستان کی فوج کے اوپر سمگلنگ کی سرپرستی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ ایسا کیا کہ انہوں نے وہ تمام دروازے، چور دروازے بند کر دیے جہاں سے آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ سمگلنگ ہوتی تھی، اور وہاں پہ اصل میں یہ لوکل مافیاز تھے جو یہ سارا کچھ کرتے تھے، اور اس کو انہوں نے تجارت کا نام دیا ہوا تھا۔ تو عاصم منیر جو ہیں، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے ایک پاکستان کی فوج کو ایک ٹرننگ پوائنٹ پر لے کر آگے ہیں، اور سب سے بڑا کام یہ بھی ہوا کہ فوج نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس نے سیاست میں براہ راست کسی قسم کی کوئی مداخلت کرنی نہیں۔ یہ فیصلہ بریگیڈیئر لیول پہ ہوا، سیکٹر کمانڈرز کی لیول پہ ہوا، تمام سے مشاورت کی گئی۔ وہ دن اور آج کا دن عمران خان الٹے بھی ہو جائیں تو میرا خیال آخری ملاقات ان کی باجوہ صاحب سے ہوئی تھی جو الوی صاحب نے کروائی تھی۔ پاکستان کی فوج سیاست میں انٹرسٹ نہیں لیتی، پاکستان کی فوج سیاست کی بات نہیں کرتی، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جائیں، جس نے بات کرنی ہے حکومت سے کرے، حکومت ہمیں ڈائریکٹ کرے گی، جو کہے گی ہم اس کے مطابق کر لیں گے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کے بالکل ہی مختلف آرمی چیف ہیں، جرأت مند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایران میں بھی حملہ کیا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے افغانستان میں بھی اس سے پہلے بھی جواب دیے گئے، اب پھر جواب دیے گئے، اور یہ کلیئر میسیج ہے، اس کے بعد دہشت گردی کی کمر ضرور ٹوٹے گی۔ سر، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اسٹرانگ میسج دیا ہے عاصم منیر کے ٹینیور میں جو دیا گیا ہے پاک آرمی کی طرف سے، اس سے افغانستان کچھ سبق سیکھے گا؟ کیونکہ جب یہ حملہ ہوا ہے تو یہ ٹارگیٹڈ حملہ تھا جو کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ تھا، جو کہ آبادی سے بے حد دور تھے، اور یہ ویڈیوز جو منظر عام پہ آئی ہیں ان سے یہ واضح ہوتا ہے، لیکن اسٹل عالمی میڈیا کے اوپر جو ہے وہ افغانستان نے جو پریس ریلیز جاری کی اور بیان جاری کیا، اس میں کہا کہ ہمارے معصوم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا پاکستان کی طرف سے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی کچھ نہیں سیکھے۔ انہیں یہی کہنا چاہیے تھا، اس کے علاوہ وہ کیا کہہ سکتے تھے کہ ہم یہاں پر دہشت گردوں کو پناہ دے کے بیٹھے ہوئے تھے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں دہشت گردی کرواتے ہیں۔ دیکھیں، وہ تو انکار ہی کریں گے، لیکن حقائق ایک ایک بچے کو پتہ ہے، اور خاص طور پہ شاید پنجاب میں نہ پتہ ہو، خیبر پختونخوا چلے جائیں جہاں پہ، اور بلوچستان چلے جائیں جہاں پر ہر روز جو ہے مقابلے ہو رہے ہیں۔ آپ خود دیکھیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پاک فوج نے اتنے فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد ہیں، خوارجی جو ہیں، ان کو جہنم رسید کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر آتی ہے کہ اتنے ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہوئے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر یہ لوگ اتنے معصوم ہیں، اتنے اچھے ہیں، اتنے بے گناہ ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاکستانی فوجیوں کو بھی یہ شہید کر رہے ہیں؟ اور پچھلے دنوں، ابھی 3 سے 4 دن پہلے کی ایک خبر تھی کہ 8 خارجی ہم جہنم رسید کیے گئے، اور اس کے جواب میں ان دہشت گردوں نے ہمارے 16 جوانوں کو شہید کر دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے پاس اسلحہ کیسا موجود ہے؟ یہ دہشت گردی تو کر رہے ہیں، اور افغانستان کی حکومت کو ان دا اینڈ تو امن کی بات کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر وہ اپنے ہاں بھی ترقی چاہتے ہیں تو ان کو ان تمام ٹرینڈز کو، دہشت گردی کو روکنا پڑے گا۔ صحیح۔ سر، پوچھنا یہ چاہوں گی کہ عمران خان صاحب نے جو سیاست کا ایک پیٹرن متعارف کروایا کہ اپنے اداروں کو بدنام کرو، انہیں گالم گلوچ کرو، ہذیان بکو، وہ پیٹرن اب اس حد تک پینیٹریٹ کر چکا ہوا ہے، خاص طور پہ ان کے فالوورز میں، کہ ابھی جن 16 جوانوں کے شہید ہونے کی ہم نے بات کی ہے، وہ ہمارے پاکستانی تھے، ہمارے پاکستان کے جوان تھے، ہمارے بھائی تھے، وہ پاک فوج میں گئے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے گئے ہیں۔ تو ان کی شہادت پہ بجائے اس کے کہ دکھی ہوں، جب یہ خبر پورے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل
وائرل ہوئی تو پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں وہ اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ ہنسی مذاق کر رہے تھے بلکہ بہت ہی واہیات کمنٹ کر رہے تھے. یہ جو روش ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ سدھر سکیں گے؟ سعدیہ، آپ جس عمران خان کی بات کرتی ہیں وہ پہلے بھی ذہنی مریض تھا اور اب بھی وہ ایک ذہنی مریض ہے، اور اس نے پوری قوم کو اور اپنے فالوورز کو خاص طور پہ ذہنی مریض بنا کے رکھ دیا. میرے پاس جو اس وقت انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان شیزوفرینیا کے مریض بن گئے ہیں. شیزوفرینیا کے؟ جی ہاں. اچھا. اور اس وقت وہ کس سٹیج پہ ہیں وہ تو کوئی سائیکالوجسٹ یا سائیکٹرسٹ جا کر ہی ان کا معائنہ کر سکتا ہے، لیکن جو لوگ ان سے مل کر آتے ہیں اور جب ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بائی پولر ڈس آرڈر یا ملٹیپل ڈس آرڈر کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اس وقت ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ایلیوژنس کا شکار ہو جاتے ہیں. جو لوگ ان سے ملتے ہیں وہ بتاتے ہیں آ کر کہ عمران خان جو ہیں اپنے نفس کے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے. وہ اچانک شاؤٹ کرنے لگ پڑتے ہیں، اچانک گالیاں دینے لگ پڑتے ہیں، اچانک ہی دوبارہ جو ہے وہ نارمل ہو جاتے ہیں. کبھی ایک شخص کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے ٹھیک بات کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد اسی شخص پر جو ہے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. جو سب سے بڑی ایک اور خوفناک بات وہاں سے کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایلیوژنس کا شکار ہوتے ہیں. وہ اچانک ہی باتیں کرتے کرتے اپنا منہ اوپر اٹھاتے ہیں اور کسی فرضی جگہ پر دیکھتے ہوئے کہ یہاں پر کیمرے ہیں یہاں پر کیا ہے وہاں پر ایک تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت واقعی ایک پاگل پن کی حد تک جو ہیں اس سٹیج پر نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی جو گواہی دی ہے، میں چونکہ میں خود تو نہیں ملا ان سے، لیکن جتنے بھی لوگ ملے ہیں یا اس کی گواہی خود علیمہ خان نے ایک سے زیادہ مرتبہ دی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا بھائی پاگل ہو. انہوں نے تو یہاں تک کہا باہر نکل کے کہ ان کا بھائی جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ خودکشی کے بارے میں ان کو ہر وقت یہ خدشہ ہے کہ انہیں قتل کیا جا سکتا ہے. وہ تو خیر جب زمان پارک میں تھے تب بھی ان کو یہ خدشہ تھا. اس کے بعد جب وہ اب جیل میں ہیں تو ان کو یہی ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے. تو وہ جنونیوں جیسی حرکتیں اس وقت کر رہے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان کی یہی پوزیشن رہی تو وہ اس قسم کے پیشنٹس جو ایکسپرٹس کہتے ہیں، میں نے اس پہ ریسرچ کی، دوستوں سے پوچھا، کچھ ڈاکٹر سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اس قسم کا مریض جو ہے خودکشی کی طرف جا سکتا ہے. وہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے. اس کی تھوڑی سی جو انہوں نے بیک گراؤنڈ، میں پھر ایکسپرٹس کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بتایا کہ عمران خان ہمیشہ سے ایک ہیرو کی طرح رہے. جب کرکٹ میں رہے، اس کے بعد جب انہوں نے سیاست شروع کی تو فوج کی مدد سے وہ ایک ہیرو بنا کے، دیوتا بنا کے پیش کیے گئے. وہ ہر وقت جو ہے ایک خاص ایک ٹرانس میں رہتے ہیں. ویسے تو ہر سیاستدان جو ہے وہ تھوڑا سا خود پسند ہوتا ہے، لیکن یہ کچھ زیادہ ہیں. اور اب جو سال ڈیڑھ سال میں ان کی جو جیل میں رہنے کی وجہ سے حالت ہو گئی ہے، یہ پاگلوں والی حالت ہو گئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کے شیزوفرینیا کے حوالے سے ان کے ٹیسٹ کروانے چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی خوفناک حرکت کر دیں، ان پہ کوئی خوفناک قسم کا اٹیک ہو جائے اور کسی اور پر اس کا الزام آ جائے. عمران خان میں اس کو عام زبان میں خیر پاگل پن کہا، میں کہوں گا اس کو کم سے بھی کم کہیں تو شدید قسم کے نفسیاتی عوارض کا شکار ہو چکے ہیں اور خود ان سے ملنے والے اس کی گواہی دے رہے ہیں. تو سر کیا وجہ ہے کہ وہ علیمہ بی بی جو باہر آ کے ہر بات بتا رہی ہیں کہ جی سامنے جو ہے وہ شاپر ڈالا ہوا ہے، سردی لگتی ہے، سائیکل مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹریڈ مل مانگ رہے ہوتے ہیں، کھانے کے اوپر جو ہے وہ باہر آ کے باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، ان کی ڈیمانڈس کی جا رہی ہوتی ہیں. تو وہ علیمہ بی بی اپنے بھائی کے لیے کیوں ایک سرجن یا پھر ایک ایکسپرٹ یا سائیکیٹرسٹ کی ڈیمانڈ نہیں کرتی ہیں؟ وہ کیوں نہیں پٹیشن فائل کر رہی ہیں اور وہ کیوں میڈیا کو یہ بات نہیں بتا رہی ہیں کھل کے؟ نہیں، میڈیا کو تو انہوں نے بتایا ایک سے زیادہ مرتبہ بتایا کہ ان کا بھائی پاگل ہو رہا ہے، پاگل ہونے جا رہا ہے، اس کے بھائی کی یہ حالت ہے، انہوں نے بتایا. لیکن کسی ڈاکٹر کا اہتمام نہ کرنا مجھے میں آپ کو بہت ہی معذرت کے ساتھ بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے لوگ عمران خان کی موت کا انتظار کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن میں کچھ سیاستدان بھی شامل ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جلد از جلد، ان کو ایک لاش چاہیے، ان کو ایک بھٹو چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک لاش ملے، کیونکہ عمران خان کا باہر آنے کی صورت میں ان سب کا کردار زیرو ہو کے رہ جائے گا، وہ پس منظر میں چلے جائیں گے. وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ عمران خان باہر آئیں اور آ کر اپنا کنٹرول سنبھال لیں. اب جو وہ تمام لوگ چاہتے ہیں
کہ عمران خان کی جو ذہنی حالت ہے زیادہ سے زیادہ خراب ہو، وہ پاگل پن کی طرف بڑھیں، وہ خودکشی کی طرف بڑھیں، وہ اپنے حواس کھو بیٹھیں. دیکھیے اس وقت بھی عمران خان کی ذہنی حالت کا اندازہ لگائیے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں، ایک طرف وہ کہتے ہیں یہ جو آپ سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کو بھی چلاتے رہیں. یعنی اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پھر تحریک کہاں سے آ گئی؟ اگر آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں پھر مذاکرات کہاں سے آ گئے؟ تو وہ جو ان کی سوچ کے اندر ایک وہ کنفیوژن کا شکار ہو چکے. میں بڑا نرم الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں. وہ پاگل پن کی حد تک جو ہے اس وقت اپنی رہائی چاہتے ہیں. اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، کچھ بھی. تو وہ جو ہے اگر ان کی یہی ذہنی حالت برقرار رہی تو مجھے تو خدشہ ہے کہ اس دن ان کے دماغ کی شریان نہ پھٹ جائے، وہ کسی سیریس اٹیک کا شکار نہ ہو جائیں. وہ سیریس کنڈیشن میں ہے اس وقت. صحیح سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ نجم ولی خان صاحب. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر فرعون کا ایک وقت ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں ان کا تکبر ہمیشہ ٹگے ٹوکری ہو جاتا ہے. ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ افغانستان پہ حملہ کر کے پاکستان نے اور جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک اسٹرانگ میسج دے دیا ہے کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے جو بھی دکھے گا وہ آنکھ پھوڑ دی جائے گی. آج کے لیے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.